الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. محترم سامعین اور میرے معزز بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی ہے، آپ اس کے بارے میں غور کریں. حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے، اور اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا ایمان ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پہ ہے نماز، تیسرے نمبر پہ ہے روزہ، چوتھے نمبر پہ ہے زکوٰۃ اور 5ویں نمبر پہ حج. یعنی اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو جڑ ہے، اسلام جس کے یہ سمجھیے کھمبے پہ جو کھڑا ہے، یعنی اصل جڑ جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں. اور اس کے اندر آپ اندازہ لگائیں کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزیں، اس میں چوتھے نمبر پہ ہے. کہ اگر اسلام کی جو بنیاد ہے، یعنی جس کے پیلر اور کھمبے پہ اسلام کھڑا ہے، اس میں سے اگر ایک ہم زکوٰۃ کو نکال دیتے ہیں یا ایک پیلر کو اگر ہم ہٹا دیتے ہیں تو اندازہ لگائیے کہ اس کے اندر نقص ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی. تو اس سے یہ احساس ہوتا ہے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے قرآن کریم سے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اہمیت کے ساتھ ثابت ہے. قرآن کی آیت بھی میں نے پڑھی آپ حضرات کے سامنے. اللہ تبارک و تعالی پورے قرآن شریف کے اندر اگر آپ کہیں بھی مطالعہ کریں شروع سے لے کر کے آخر تک، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی اللہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہوا بالکل متصلا. یعنی ایک طرف اللہ فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو دیا کرو. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے اور زکوٰۃ کیوں ضروری ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ قرآن کریم کے اندر نماز کے ساتھ برابر میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز کو ادا کرو اور زکوٰۃ کو دیا کرو. آگے آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر آگے فرمایا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ خود آپ سے انسانوں سے قرضہ مانگ رہے ہیں کہ تم ہم کو بہترین قرضہ ادا کرو. سوچے تو صحیح کہ اللہ کو قرضے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو پیسے کی کیا ضرورت ہے. وہ اللہ جو آپ سے قرضے مانگ رہا ہے، قرض حسنہ کا سوال کر رہا ہے، وہ پوری دنیا کا مالک وہ ہے، خالق ارض و سما وہ ہے، شجر و حجر کا مالک وہ ہے، تمام دنیا کا مالک وہ ہے. آسمان کو اس نے پیدا کیا، چاند و سورج کو اس نے پیدا کیا، زمین کو اس نے پیدا کیا، حجر اور شجر کو اس نے پیدا کیا. اسے قرض کی کیوں ضرورت پڑی؟ آپ اندازہ لگائیں کیوں مانگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہمیں قرض حسنہ دو. آپ کو واقعہ بھی یاد ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، کیا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ میں بیمار پڑا تھا، کیا تو نے میری عیادت نہیں کی؟ میرے دوستو، اس وقت یہ انسان جواب دے گا کہ اے اللہ، تو ساری دنیا کو کھلانے والا ہے، تو بھوکا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے کہ
کہ میں فنا میرا غریب بندہ بھوکے اور پیاسے تڑپ رہا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو میرے پاس پاتا۔ پھر اللہ سوال کرے گا کیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تو دوسروں کو پانی پلانا والا ہے، تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ میرا فلاں بندہ جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اگر تو اس کو وہاں پانی پلاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض مانگا ہے تو اپنے لیے نہیں مانگا۔ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو اناج اور کپڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے دوسروں کو لے جا کر کے دو، اس میں سے زکوٰۃ کی رقم نکال کر کے غریبوں کے اندر لے جا کر کے خرچ کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اس میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان چیزوں میں سے جو تم آگے اپنے لیے بھیجتے ہو، بھلائی کی چیزوں میں سے، اچھی چیزوں میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اس کے اندر دنیا کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے بینک کے اندر ہم پیسے جمع کرتے ہیں، اکاؤنٹ کے اندر ہم پیسے جمع کرتے ہیں۔ اگر ہم لے جا کر کے بینک کے اندر جو پیسے دے رہے ہیں تو ایک زمانہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، لیکن اگر جو ہمارے اکاؤنٹ کے اندر بینک کے اندر پیسہ جمع ہے وہ پیسہ ہمارے کام آتا ہے، کسی وقت بھی کام آتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر آج ہم زکوٰۃ کی رقم کو نکال کے دیتے ہیں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے مال کے صحیح زکوٰۃ نکال کر کے جو اس کے مستحقین ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں، تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تجدوہ عند اللہ، تم دنیا میں خرچ کرو غریبوں پر، تم دنیا میں خرچ کرو بیماروں پر، تم دنیا میں خرچ کرو مسکینوں پر، خرچ کرو گے دنیا میں اور پاؤ گے ہمارے پاس آخرت میں آ کر کے ہم اس کا بہترین بدلہ دیں گے۔ فرماتے ہوا خیرا واعظم اجرا، یہ بہترین ہے اور بہت اچھا ہے اور بہترین اجر ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، کسی شاعر نے کہا ہے کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، کرو مہربانی تو اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ جو غریب، کمزور، بے بس، لاچار، جن کے پاس کھانے کے لیے اناج نہیں، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، جن کے پاس ایک وقت کی کھانے کے لیے کوئی سامان میسر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مالداروں کے اوپر یہ ذمہ داری دی ہے کہ تم اپنے مال میں سے، اپنے پیسے میں سے 2.5% یعنی 100 میں سے 2.5 روپیہ کے حساب سے نکالو، تب تمہارا یہ مال پاک صاف ہوگا، ورنہ کل قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کا حساب لے گا اور پوچھے گا تو نے اس مال میں سے ان غریبوں کا جو حق تھا، مسکینوں کا، یتیموں کا جو حق تھا، وہ مال تو نے کیوں نہیں ان تک پہنچایا؟ کیا جواب دیں گے؟ بڑی سخت وعید آئی ہے۔ میں بتاؤں گا کسی دوسری تقریر کے موقع پر کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اس کا عذاب کیا ہے، سونے چاندی کے زیورات کا اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو اس کا کتنا سخت عذاب ہے، کسی دوسرے موقع پہ بتاؤں گا۔ لیکن آج اتنی بات میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، آپ قرآن کریم کی دوسری آیتوں کو دیکھ لیں، احادیث کو دیکھ لیں، زکوٰۃ کی بہت سے فضائل میرے دوستو اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ قرآن کریم کے اندر جائیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ پورے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی آپ ڈھونڈیں گے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز، روزہ، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اے ایمان والو تم اس میں سے خرچ کرو جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے۔ غور کریں، قرآن میں ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو روزی ہم نے تم کو دیا ہے، جو ہم کماتے ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو جس لائن سے بھی جائز طریقے سے ہم کما کے لاتے ہیں، اللہ کے اس حق کو نکال کر کے غریبوں میں جب ہم تقسیم کر دیں گے، زکوٰۃ کے صحیح مال کو نکال کر کے جب ہم اس کو تقسیم کر دیں گے تو میرے دوستو قیامت کے دن ہم بری ذمہ ہو جائیں گے۔ قرآن میں ہر جگہ یہی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو روزی میں نے تم کو دیا ہے،
کہنے کا مطلب یہ ہے محنت تو ہم کرتے ہیں لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے کھیتوں کے اندر بیج ڈالتے ہیں لیکن بیج کے مطابق اناج نہیں نکلتا، پتہ یہ چلا کہ اس اناج کو مٹی میں ڈالتے ہم ہیں لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ بڑھا کر کے بھی دیتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک چیز بتا کے میں اپنی بات ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے فضائل کو صرف آپ اتنا سمجھ لیں، یہ حدیث سن لیں، اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت معلوم ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمائے، پردہ فرمانے کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہونے لگے، بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دیا، بہت سے لوگ زکوٰۃ سے منحرف ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے، اور اتنا سخت مسئلہ تھا جو شریعت کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، عقائد کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا تھا، پھر بھی اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بکری کی ایک رسی بھی اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہوگا، اس زکوٰۃ کو ہم لے کر کے رہیں گے، اور اگر اس سے وہ انحراف کرتا ہے، اگر منع کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ زکوٰۃ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ سے انکار کرنا اسلام سے منحرف ہونا ہے۔ اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مالوں میں سے غریبوں کا جو حق ہے اس کا حساب لگا کر کے غریبوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ بھی بیچارے خوش و خرم رہیں گے، اور وہ بیچارے بھی اپنے کپڑے، اپنے کھانے پینے کی سامان کو اپنے لیے خریدیں گے، اور وہ بھی ہمارے طرح عید کے اندر خوشیاں منائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔